آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ عثمان غنی علی اللہ حضور سرور کائنات سے کم کی تعظیم و توقیر کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ نے حضور نبی کریم سے ہی کام کی ضیافت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے میرے غریب خانہ پر اپنے صحابہ کرام غنیمین سمیت تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم سے ہم نے یہ دعوت قبول فرما لی اور وقت مقررہ پر صحابہ کرام نے اللہ کے ہمراہ حضرت عثمان غنی علی ایم کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضور نبی کریم سے کام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم سے علم کا ایک ایک قدم اتھر جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور نبی کریم سے عوام نے دریافت فرمایا، اے عثمان صلی اللہ، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی صلی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے کام میرے ماں باپ آپ سے کم پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ سے کم کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی علی اللہ کے گھر تک حضور اقدس سے کم کے جس قدر قدم مبارک پڑے، اس قدر غلام حضرت عثمان غنی یا اللہ نے آزاد فرمائے۔ حضرت علی المرتضی علی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ ہی ان سے کہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے حضور نبی کریم سے علم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ سے کام کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم سے ہی کام کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنی انا نے حضرت علی المرتضی علی اللہ کی زبانی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ خلی نہا نے حضرت علی المرتضی علی اللہ سے کہا کہ وہ بھی جا کر حضور نبی کریم نے کام کو دعوت دیں، اور اللہ عز وجل نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت علی المرتضی علی اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ علی ان کی تحریک پر حضور نبی کریم نے تم کو صحابہ کرام مانی اللہ سمیت دعوت دی، اور پھر حضور نبی کریم سے ہم اپنے صحابہ کرام نبی اللہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ میاں خلوت میں گئیں اور سر بسجود ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے کی اور ان کے صحابہ کرام چینی ایم کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو میری عزت رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ ہی لینا اس دعا کے بعد انہیں اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ خلی انجن کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ ہیں یا ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھیں اور حضور نبی کریم سے ہم اور صحابہ سمجھنا کرام بھی ایم کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم سے تم نے اپنے صحابہ کرام دنیا نام کی حیرانگی کو بھانپ لیا، اور آپ سے پہیم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام میں ہم نے کیا، یا رسول اللہ سے ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز وجل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ آپ لے کے کام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ ہی اچھا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں چلی اور گئیں اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی ولی اللہ نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے کم کے ہر قدم کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے میرے پروردگار، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے کام نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلہ میں ان کی امت کے اتنے ہی گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ علی اللہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم سے کام کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ علی اللہ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ عز و جل نے آپ سے ہی کام کے ہر قدم کے بدلہ میں آپ سے پرائم منسٹر کی امت کے 1000 گنہگاروں کو دوزخ
سے خلاصی عطا فرما دی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔